بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ بخار میں مبتلا ہو گئے۔ آپ کی بیماری کی خبر جزیرہ عرب میں چاروں طرف جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ یمن میں اسود عنسی، یمامہ میں مسلمہ کذاب اور بلاد بنو اسد میں طلحہ اسدی مرتد ہو گئے۔ ان تینوں نے نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ ہمیں اپنی اپنی قوم کی طرف اسی طرح نبی بنا کر بھیجا گیا ہے جس طرح محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اسود عنسی سخت دل، طاقتور، دیو ہیکل، سرپشند، نجومی اور جادوگر تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسا فصیح البیان مقرر تھا کہ سننے والے انگشت بدندہ رہ جاتے۔ اپنی شعبدہ بازی سے لوگوں کو ورطہ حیرت میں ڈالنا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ مال و دولت، جاہ و حشمت اور قدر و منزلت کا حصول اس کی کمزوری بن چکا تھا۔ جب بھی گھر سے باہر نکلتا اپنے چہرے پر خود چڑھا لیتا تاکہ لوگ اسے دیکھ کر ہیبت زدہ ہو جائیں۔ ان دنوں یمن میں ایسے ایرانیوں کا اثر و رسوخ تھا جو ایران کو خیر باد کہہ کر مستقل طور پر یمن میں آباد ہو چکے تھے اور ان کے سرخیل صحابی رسول حضرت فیروز دہلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان میں ایک سب سے بڑا بازان نامی شخص تھا جو ظہور اسلام کے وقت شہنشاہ ایران کی طرف سے یمن کا حکمران تھا۔ جب اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت واضح ہو گئی تو اس نے شاہ ایران کی اطاعت کا پھندا اپنے گلے سے اتار پھینکا اور اپنی قوم سمیت دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدستور یمن کا حاکم رہنے دیا اور وہ اس منصب پر آخر دم تک فائز رہا، اور ان کی وفات کے چند روز بعد اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ سب سے پہلے اسود عنسی کی نبوت کو اس کی قوم بنو مدحج نے تسلیم کیا۔ اس نے اپنی قوم کی مدد سے صنعا پر حملہ کر دیا، اس کے حکمران شہر بن بازان کو قتل کر کے اس کی بیوی آذان سے شادی رچائی۔ پھر یہ صنعا سے دوسرے گرد و نواح کے علاقوں پر حملہ آور ہوا اور اس کی قیادت میں بڑی تیزی سے علاقے فتح ہونے لگے، یہاں تک کہ حضرت موت سے طائف تک اور بحرین سے عدن تک کا علاقہ اس کی زیر نگین حکومت آ گیا۔ جب اسود عنسی لوگوں کو دھوکہ دینے اور اپنی وسیع تر قیادت کی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس نے اپنے پیروکاروں کو بتایا کہ اس کے پاس وحی لے کر ایک فرشتہ آتا ہے جو غیب کی خبر اسے بتاتا ہے۔ اسود عنسی اس شعبدہ بازی کو اپنے ان جاسوسوں کے ذریعہ چلاتا جو ہر جگہ میں پھیلے ہوئے تھے تاکہ وہ لوگوں کی خبروں کی متعلق واقفیت حاصل کریں، ان کے راز ہائے دروں، مشکلات و مصائب اور دلی تمناؤں سے آگاہی حاصل کر کے رازدارانہ طور پر اسے بتائے۔ اس طرح جب بھی کوئی اس کے روبرو آتا تو یہ دیکھتے ہی فوراً پکار اٹھتا، تجھے فلاں ضرورت میرے پاس لائی ہے، تم اس وقت فلاں فلاں مشکلات و مصائب میں مبتلا ہو۔ اپنے پیروکاروں کو ایسے ایسے کرتب دکھاتا کہ ان کی عقلیں دنگ رہ جاتی، یہاں تک کہ کاروبار حکومت چلانے میں اس کے پاؤں جم گئے اور اس کی دعوت آفاق عالم میں اس طرح پھیلی جیسے خشک جنگل میں آگ پھیل جاتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسود عنسی کی مرتد ہونے اور یمن پر حملہ آور ہو کر اسے اپنے قبضے میں لینے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو یمن میں آباد صحابہ کرام کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اسود عنسی کے پیدا کردہ فتنے کا جس طرح بھی ہو سکے قلع قمع کر دیا جائے۔ جس صحابی رسول کے پاس آپ کا پیغام پہنچتا وہ فوراً آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتا۔ آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والوں میں سب سے سبقت لے جانے والے ہماری اس داستان کے ہیرو حضرت فیروز دہلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
دل ربا داستان انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے اور میرے ساتھیوں کو دین الہی کے برحق ہونے اور دشمن خدا اسود عنسی کے جھوٹا ہونے کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا۔ ہم اس پر حملہ آور ہونے اور اس سے گلو خلاصی کرانے کی ہر دم فکر میں تھے۔ جب ہمارے پاس اور یمن میں آباد صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط آئے تو ہمارے حوصلے بلند ہو گئے۔ ہم میں سے ہر ایک اسود عنسی کو ٹھکانے لگانے کے لیے سرگرم عمل ہو گیا۔ یمن میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اسود عنسی بہت مغرور ہو چکا تھا اور اپنے لشکر کے سپہ سالار قیس بن عبد یغوث کو بھی اپنے کبر و نخوت کا نشانہ بنایا، جس سے قیس کو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں اپنے چچیرے بھائی کے ہمراہ قیس کے پاس گیا۔ ہم نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا اور اسے اس بات پر آمادہ کیا کہ پہلے اس سے کہ وہ تیرا کام تمام کر دے، کیوں نہ اس منحوس شخص کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ اس نے پورے انشراح صدر سے ہماری دعوت کو قبول کیا، اپنے دلی ارادے سے ہمیں آگاہ کیا اور اس نے ہمارے بارے میں یہ خیال کیا کہ یہ میری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ ہم تینوں نے یہ عہد پیما کیا کہ ہم اس جھوٹے مکار مرتد کا داخلی محاذ پر مقابلہ کریں گے اور دوسرے ساتھی بیرونی محاذ پر اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہم نے یہ بھی طے کیا کہ اپنے اس کام میں چچا زاد بہن آزاد کو شریک کیا جائے، جس کے ساتھ اس منحوس نے اس کے شوہر شہر بن بازان کو قتل کر کے شادی رچائی تھی۔ میں اسود عنسی کے محل میں گیا اور اپنی چچا زاد بہن آزاد سے ملا اور کہا، میری بہن، تم جانتی ہو کہ یہ منحوس شخص ہمارے لیے آفت کا پرکالا ثابت ہوا ہے۔ اس کی ضرر رسانیوں سے نہ ہم محفوظ ہیں اور نہ ہی تم دیکھی اس نے تیرے خاوند کو قتل کر دیا اور ہمارے قوم کی دیگر عورتوں کو رسوا کیا، بہت سے مردوں کو ہلاک کر ڈالا اور ان کے ہاتھ سے سلطنت چھین لی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہمیں موصول ہوا ہے، جس میں خاص طور پر ہمیں اور عام طور پر تمام اہل یمن کو اس فتنے کی سرکوبی کا حکم دیا ہے۔ کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ اس نے دریافت کیا، میں آپ کی کیسے مدد کروں؟ میں نے کہا، اس کے یہاں سے دیس نکالا دینے پر مدد کیجیے۔ اس نے کہا، میں اس کے قتل کرنے پر آپ کی مدد کروں گی۔ میں نے کہا، بخدا اس سے تو ہماری دلی مراد پوری ہو جائے گی، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ کہیں آپ کو اس کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے۔ اس نے کہا، مجھے قسم اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، مجھے اپنے دین کے برحق ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں۔ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے اس شیطان سے بڑھ کر ملعون کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ بخدا جب سے میرا اس سے واسطہ پڑا ہے، اسے فاجر اور فاسق ہی پایا، نہ اس لعین کو حقوق کا خیال ہے اور نہ ہی کسی برائی سے باز آتا ہے۔ میں نے کہا، ہم اسے کس طرح قتل کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا، یہ شیطان بڑا محتاط ہے، محل میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اس نے چوکیدار کھڑے نہ کیے ہو، البتہ یہ کونے والا کمرہ ان کی دسترس سے باہر ہے۔ اس کمرے کی بیرونی دیوار کھلے میدان کی طرف ہے۔ آپ رات کی تاریکی میں اس بیرونی دیوار میں نقب لگائیں، اندر روشن چراغ اور ہتھیار پڑے ہوں گے اور میں آپ کا انتظار کروں گی، پھر آپ چپکے سے اس کی خوابگاہ میں داخل ہو کر اسے قتل کر دینا۔ میں نے کہا، محل کے اس کمرے میں نقب لگانا کوئی آسان کام نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان وہاں سے گزرے اور وہ چوکیدار کو چوکنا کر دے، اس طرح صورتحال بگڑ جائے گی۔ بہن نے میری بات سن کر کہا، آپ کی بات تو صحیح ہے، ہاں میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے۔ میں نے کہا، وہ کیا؟ اس نے کہا، آپ کل ایک شخص کو مزدور کے روپ میں میرے پاس محل میں بھیجنا، میں اس سے کمرے کے اندرونی جانب سے دیوار میں اتنا سوراخ کراؤں گی کہ دیوار کا معمولی حصہ باقی رہ جائے گا۔ آپ رات کے وقت اس جگہ نقب لگانا، آپ کے ہاتھ لگانے سے ہی دیوار میں سوراخ ہو جائے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔
میں نے کہا یہ بہت اچھی تجویز ہے۔ یہ منصوبہ بنا کر میں واپس آ گیا، اپنے ساتھیوں کو اطلاع دی۔ یہ منصوبہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے اور ہم نے اس وقت سے تیاری شروع کر دی۔ پھر ہم نے اہل ایمان کو خاص کو اس منصوبے کی اطلاع دی اور انہیں اس راز سے آگاہ کیا، اور ہم نے انہیں تیار اور چوکس رہنے کے لیے کہا، اور انہیں یہ بھی بتا دیا کہ کل فجر کے وقت تک ہم اس منصوبے کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ جب رات کی تاریکی پھیل گئی اور وقت مقررہ قریب آ گیا، میں اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ منزل کی طرف روانہ ہوا۔ دیوار کو نقب لگائی، کمرے میں داخل ہو گئے، اندر پڑے ہوئے ہتھیار پکڑے، چراغ ہاتھ میں لیا اور دشمن خدا کی خلوت گاہ کی طرف چلے۔ میری چچا زاد بہن دروازے پر کھڑی تھی، اس نے اشارہ کیا، میں دبے پاؤں اندر داخل ہوا۔ وہ گہری نیند میں خراٹے لے رہا تھا۔ میں نے اس کی گردن پر وار کیا تو وہ بیل کی طرح دھاڑا اور ذبح کیے گئے اونٹ کی طرح تڑپنے لگا۔ جب چوکی داروں نے اس کی گھگھیائی ہوئی آوازیں سنی تو خلوت گاہ کی طرف لپکے اور کہنے لگے، اندر سے یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ میرے چچا کی بیٹی نے ان سے کہا، جاؤ آرام کرو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے، اب اس کی طرف وحی ہو رہی ہے۔ تو وہ منہ لٹکائے واپس لوٹ گئے۔ ہم محل میں طلوع فجر تک رہے۔ طلوع فجر کے بعد میں محل کی دیوار پر چڑھا اور اذان دینا شروع کر دی۔ جب میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا، اشہد لا اسود عنسی کذاب، تاکہ مسلمان میرے اشارے کو سمجھ جائیں، یہ کلمات سنتے ہی مسلمانوں نے چاروں طرف سے محل پر حملہ کر دیا۔ اذان کی آواز سن کر چوکیدار چوکس ہو گئے اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ میں نے محل کی دیوار کے اوپر سے اسود عنسی کا سر نیچے پھینک دیا۔ اسود عنسی کے پیروکاروں نے جب اس کا سر دیکھا تو کمزور پڑ گئے اور ان کی طاقت زائل ہو گئی۔ جب مومنوں نے اس کا سر دیکھا تو نعرہ تکبیر بلند کیا اور دشمن پر زوردار حملہ کر دیا۔ طلوع آفتاب سے پہلے جنگ ختم ہو گئی اور مسلمانوں نے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ طلوع آفتاب کے بعد جب 400 روشنی پھیل گئی تو ہم نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قاصد روانہ کیے۔ جب یہ خوشخبری دینے والے قاصد مدینہ پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ سرور عالم، فخر موجودات، شمس الضحیٰ، بدر الدجیٰ، نبی مکرم، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ رات اپنے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ قاصد حیرانی و پریشانی کی تصویر بنے ہوئے تھے کہ انہیں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس رات آگاہ کر دیا تھا جس رات اسود عنسی کو قتل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا، گزشتہ رات اسود عنسی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کو ایک ایسے بابرکت شخص نے قتل کیا ہے جس کا تعلق ایک بابرکت گھرانے سے تھا۔ آپ سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ وہ مبارک شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیروز اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا۔